الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ ہم نے سابقہ ملاقات میں رمضان کے حوالے سے بیان کیا تھا کہ روزہ کن پر فرض ہے اور روزہ فرض ہونے کی شرطیں کیا ہیں۔ اسی طرح ہم نے سحری اور افطاری کے حوالے سے بیان کیا تھا کہ سحری کے کیا آداب ہیں اور افطاری کے کیا آداب ہیں۔ ابھی آپ نماز میں جو سن رہے تھے اس میں بھی روزے کے احکام کا بیان ہو رہا تھا، اور یہ قرآن کریم میں ایک ہی جگہ ہے جہاں پر اللہ نے روزوں کے احکام کا ذکر کیا ہے۔ تو اس میں ہم سن رہے تھے کہ روزہ اللہ نے فرض کیا ہے جس طرح پہلی امتوں پر فرض کیا تھا، لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو یا کوئی سفر پر ہو تو اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ تو اس لیے ہم شروع کرتے ہیں آج کہ کون وہ لوگ ہیں کہ جنہیں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ ہم نے سابقہ درس میں ذکر کیا تھا کہ روزہ کن پر فرض ہوتا ہے، تو آج ہم بیان کریں گے کہ روزہ کن کو کون لوگ چھوڑ سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے بیمار ہے۔ اگر آدمی بیماری کی حالت میں ہو اور بیماری ایسی ہو کہ جس میں اس کو روزہ رکھنے میں تکلیف ہو، مشقت ہو، تو اسے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے اور بعد میں چھوڑے ہوئے روزوں کو قضا کرے گا۔ جو روزے چھوڑے گا ان کو بعد میں قضا کرنا ہوگا۔ اور ہمیں یہ کہا ہے کہ بیماری ایسی ہو کہ جس میں آدمی کو روزہ رکھنے میں تکلیف ہو، کیونکہ بیماریاں ہم جانتے ہیں کہ مختلف طرح کی ہوتی ہیں۔ کبھی معمولی قسم کا نزلہ زکام ہے، معمولی بخار ہے، اس طرح کی کیفیت ہے کہ جس میں آدمی کو روزہ رکھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی، لیکن بعض اوقات بیماری شدید ہوتی ہے کہ جس میں بیماری میں حالت میں روزہ رکھنا مشکل ہوتا ہے، اور بعض اوقات بلکہ اس کو بار بار میڈیسن لینا ہوتی ہے، تو ایسی حالت میں روزہ چھوڑ سکتا ہے آدمی۔ اور بلکہ اگر بیماری زیادہ شدید ہے کہ جس میں روزہ رکھنا بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے، تو ایسی حالت میں اس کو روزہ رکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اور بعض اوقات بیماری ہوتی ہے مستقل، اور بعض اوقات ہوتی ہے عارضی۔ عام طور پر بیماریاں عارضی ہوتی ہیں، بخار ہے، کوئی اس طرح کی کہ چند دن کے لیے ہوتا ہے، تو اس میں جب تک آدمی بیمار ہے اس وقت تک روزے چھوڑے گا، اور رمضان میں چھوٹے ہوئے یعنی رمضان کے بعد جو ہے چھوٹے ہوئے روزوں کو قضا دے گا۔ رمضان کے بعد جب بھی اس کے لیے ممکن ہو تو چھوٹے ہوئے روزوں کو قضا کرے گا۔ اور ایک ہوتی بیماری مستقل، جس کا ہم نے صاحب کا درس میں تھوڑا ذکر کیا تھا کہ آدمی کوئی کینسر کا بیمار ہے، مریض ہے، یا بعض کا شوگر بہت زیادہ شدید ہے، اس کی سخت ہے، روزہ رکھنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا، تو ایسے لوگ پھر کیا کریں گے؟ ایسے لوگ روزہ نہیں رکھیں گے، اور ظاہری بات ہے وہ قضا بھی نہیں کر سکتے کسی وقت میں۔ تو پھر ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھیں گے، اور ہر روزے کے بدلے میں ایک غریب آدمی کو کھانا کھلائیں گے، ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے۔ یعنی فرض کو رمضان کے 29 دن ہے، 30 دن ہیں، تو چاہے تو رمضان کے آخر میں 29-30 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یا ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلاتا رہے، تو دونوں طرح جائز ہے۔ تو یہ ہے فدیہ کس کا؟ کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتا مستقل طور پر، بیمار ہو، بوڑھا ہو، ہم نے ذکر کیا تھا بوڑھا آدمی ہو، تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ ایسے ہی بعض اوقات خواتین ہوتی ہیں کہ ان کو ہر سال پریگننسی ہوتی ہے، اگر پریگننسی نہیں تو ان کو دودھ پلانا ہوتا ہے بچے کو، تو 2 کیفیتوں میں سے ایک ہوتی ہے، اور دونوں حالتوں میں عورت کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ اب بعض عورتوں کو تو مشکل نہیں ہوتی، رکھ سکتی ہیں، لیکن اکثر عورتوں کو جو ہے پریگننسی کی حالت میں روزہ رکھنا مشکل ہوتا ہے، اور اس طرح بچے کو دودھ پلاتے ہوئے بھی۔ تو اگر اصل تو ان کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ روزہ چھوڑے گی اور بعد میں اس کو قضا کرے گی، لیکن بعض اوقات ایسی کیفیت بھی ہوتی ہے کہ 1 سال
ہم پریگننسی تھی، اگلے سال دودھ پلا رہی ہے، اس سے اگلے سال پھر پریگننسی ہو گئی، پھر دودھ پلا رہی ہے، یعنی اس کے پاس کوئی وقت نہیں ہوتا کہ جس میں روزہ رکھ سکے۔ تو ایسی حالت میں بھی پھر علماء فرماتے ہیں کہ ایسی حالت میں بھی عورت جو ہے، جو کئی سال تک اس کی مسلسل یہ کیفیت چل رہی ہے، تو وہ بھی روزہ نہیں رکھے گی، اور کیا کرے گی، وہ قضا بھی نہیں کر سکتی، تو پھر کیا ہے، وہ بھی فدیہ دے دے گی، کسی مسکین آدمی کو، غریب آدمی کو کھانا کھلا دے گی۔ تو یہ ہے مریض کی حالت میں، چاہے وہ مریض مستقل ہو یا عارضی ہو، اور اسی میں وہ عورتیں بھی کہ جو بچوں کو دودھ پلانے والی ہیں یا پریگننسی کی حالت میں ہوتی ہیں، تو ان کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اور بعد میں ان کو قضا کریں گے، اگر قضا کر سکتی ہیں، نہیں قضا کر سکتی تو پھر اس کا وہ فدیہ دے دیں گے۔ اور دوسرے ہیں جن کو روزہ چھوڑنے کی اجازت مسافر ہے۔ سفر کی حالت میں آدمی کو اجازت ہے کہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن سفر کون سا؟ سفر 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک سفر معمولی سا ہے کہ جس میں آدمی کو کوئی بھوک پیاس، کوئی اس طرح کی کوئی کیفیت اس کو لاحق نہیں ہو رہی، اور آسانی سے روزہ نبھا سکتا ہے۔ تو ایسے سفر میں تو بہتر ہے کہ آدمی روزہ رکھے، کس لیے؟ تاکہ اس کا فرض ادا ہو جائے۔ لیکن اگر چھوڑنا چاہے چھوڑ سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ روزہ رکھ لے اگر سفر ہے۔ اور اگر سفر ایسا ہے کہ جس میں کچھ نہ کچھ اس کو مشکل ہوتی ہے، تو پھر اس کو سنت ہے کہ روزہ چھوڑے، روزہ نہ رکھے۔ اور اگر سفر ایسا مشکل سفر ہے کہ جس میں روزہ رکھنے میں بہت مشقت ہوتی ہے، تو پھر روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، اس پر لوگوں نے سایہ کیا ہوا ہے، پوچھا کیا معاملہ ہے اس کا؟ تو بتایا گیا کہ اس آدمی نے روزہ رکھا ہوا ہے، سفر میں تھا۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ لیس من البر الصیام فی السفر، کس طرح کے سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے کہ آدمی اتنی مشکل میں پڑھ کر روزہ رکھے، تو یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ تو اس لیے سفر کی 3 حالتیں ہم نے ذکر کی ہیں۔ معمولی سفر ہے، یعنی ایسا سفر جس میں کوئی مشکل نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ آدمی روزہ رکھ لے، اور اگر سفر میں روزہ رکھنے میں کسی حد تک تکلیف ہوتی ہے تو بہتر ہے کہ روزہ چھوڑ دے، اور اگر بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو پھر روزہ رکھنا جائز ہی نہیں ہے سفر میں۔ لیکن اگر رکھ لیتا ہے تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ تو یہ ہے کہ جس کو مسافر کو کہ بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے جب تک وہ سفر کی حالت میں ہے۔ اور اس کے علاوہ کون ہے؟ ان کے علاوہ وہ خواتین جن کو پیریڈ ہوتے ہیں، تو پیریڈ کے دوران، حیض کے دوران جو ہے عورت کو روزہ رکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اگر روزہ رکھا بھی ہوتا ہے اور حیض آ جاتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، سمجھے نا؟ اگر روزہ رکھا ہوا ہے اور افطاری سے 5 منٹ پہلے حیض آ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس کی جگہ پر روزہ بعد میں قضا کرنا ہوگا۔ تو حیض کی حالت میں بھی عورت روزہ نہیں رکھے گی، اور جو روزے چھوٹیں گے ان روزوں کو رمضان کے بعد کسی وقت میں بھی ان کو قضا کرے گی۔ اسی طرح حیض کی طرح نفاس کی حالت ہوتی ہے کہ عورت کو جب بچہ پیدا ہوتا ہے، تو بچہ پیدا ہونے کی حالت میں، ڈلیوری کی اس کیفیت میں بھی جو ہے عورت کو حکم ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھے، اس کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر رکھے گی بھی تو اس کا روزہ صحیح بھی نہیں اور جائز بھی نہیں اس کے لیے۔ تو جب تک اس کو بلیڈنگ آتی ہے ڈلیوری کے بعد، تو اس وقت تک روزہ نہیں رکھے گی۔ ہاں، جب بند ہو جائے گا خون آنا تو اس کے بعد ان کو روزوں کو قضا کرے گی۔ تو ان عورتوں کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، چاہے وہ پیریڈ کے دوران ہو یا پریگننسی، اپنے ڈلیوری کے بعد جو اپنے بلڈ آتا ہے اس کے کیفیت میں ہو، تو اس میں بھی عورت روزہ چھوڑے گی، اور بعد میں ان کو روزے چھوڑے ہوئے روزوں کو قضا کرے گی۔ اور جیسا ہم نے ذکر کیا ہے کہ اگر روزے کا رکھا ہوا ہے اور پریگننسی ہو جائے، اپنے بلڈ آ جاتا ہے، خون آ جاتا ہے، تو روزہ وہیں پر ٹوٹ جائے گا، اس روزے کو بعد میں قضا کرنا ہوگا۔ تو یہ بھی وہ لوگ ہیں جن کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح اور بھی کوئی ہے جو روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ علماء نے ذکر کیا ہے کہ فرض کرو کوئی ایسا شخص ہے صحت مند، بیمار نہیں ہے، نہ مسافر ہے، لیکن اس کو کوئی ایمرجنسی ایسا کام کرنا پڑ گیا لوگوں کو بچانے کے لیے، فرض کرو کوئی فائر بریگیڈ کا کوئی اس طرح کا ورکر ہے،
تو آگ لگ جاتی ہے، اس کو بجھانے کے لیے اس کو بھاگ دوڑ کرنا پڑتی ہے، اور اس حالت میں اس کے لیے روزہ نبھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایسے شخص کو بھی روزہ توڑنے کی اجازت ہے، سمجھے نا؟ یعنی لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے اس طرح کی کیفیت میں روزہ آدمی توڑ سکتا ہے، چھوڑ سکتا ہے۔ اس کی دلیل کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ آئے سن 8 ہجری کو مکہ فتح کرنے کے لیے، اور یہ رمضان کا مہینہ تھا۔ تو پہلے تو لوگ روزے رکھتے رہے، لیکن جب آپ مکہ کے قریب پہنچے تو آپ نے لوگوں کو حکم دیا کہ روزہ نہ رکھیں۔ کس لیے؟ کہ آگے دشمن کا معاملہ تھا، دشمن سے جنگ ہونے کا یعنی کہ خطرہ تھا، تو اس لیے آپ نے حکم دیا کہ ممکن ہے تمہارا دشمن سے مقابلہ ہو، تو اس کے لیے تم کو روزہ چھوڑنا زیادہ بہتر ہے تاکہ تم طاقت میں ہو۔ تو اس سے علماء نے اخذ کیا ہے کہ جس طرح جہاد میں ہے، اسی طرح کہ وہ آدمی کو اگر مسلمانوں کے لیے کوئی ایسا کام کر رہا ہے، کوئی جس طرح ہم نے فائر بریگیڈ کی مثال دیا، کوئی اس طرح کا کام، اور اس میں روزہ رکھنا اس کو مشکل ہے، تو اس کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اور رکھا بھی ہوا ہے تو اس کو توڑ سکتا ہے۔ جی ہاں، تو یہ تھے وہ چند لوگ جن کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ چھوٹے ہوئے روزوں کو قضا کیسے کرنا ہے؟ قضا کرنے کے حوالے سے رمضان کے بعد کسی وقت میں ان کو قضا کیا جا سکتا ہے، شوال کے مہینے میں کر لیں، اس کے بعد کے مہینے میں کر لیں، لیکن یہ ہے کہ اگلا رمضان آنے سے پہلے جو ہے وہ روزے قضا کر لیں، اگلا رمضان آنے سے پہلے روزے قضا کر لیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے رمضان کے روزے چھوٹے ہوتے تھے، اور میں ان کو رمضان سے پہلے یہ شعبان کا مہینہ بھی گزر رہا ہے، اس مہینے میں قضا کرتی تھی۔ اور اس لیے ہم یہ بھی تنبیہ کریں گے شعبان کے حوالے سے، اس مہینے کے حوالے سے، کہ اگر کسی کے پچھلے سال کے روزے چھوٹے ہوئے باقی ہیں تو کوشش کرے ان دنوں میں ان کو قضا کرنے کی، کیونکہ اگلے رمضان کے بعد تک روزوں کو چھوڑے رکھنا جائز نہیں ہے۔ حتیٰ کہ علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی نے اگلا رمضان آنے تک روزہ نہ رکھا، حتیٰ کہ اگلا رمضان بھی آ گیا، اس کے بعد اگلے رمضان کے بعد قضا کر رہا ہے، تو اس کو قضا بھی کرنا ہوگا اور قضا کرنے کے ساتھ فدیہ بھی دینا ہوگا۔ لیکن جو صحیح ہے اس کو قضا ہی کرنا ہے، لیکن جائز نہیں ہے کہ روزے کو اتنی حد تک لیٹ کیا جائے۔ پورا آپ کے پاس 11 مہینے ہیں، تو اس میں کسی وقت بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے روزے کو چھوڑنا اور اس کو قضا کرنا۔ روزے کے توڑنے کے حوالے سے بھی بلا عذر روزہ توڑنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دیکھا کہ جن کے منہ کو چیرا جاتا ہے، اور چیر کر ان کو کان تک چیرا جاتا ہے، بار بار ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، لٹکائے ہوئے الٹے ان کے ساتھ ایسا کیا جا رہا ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے، کیا ان کے ساتھ، کیا ان کی سزا کیوں ہے؟ تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو افطاری کا وقت ہونے سے پہلے ہی روزہ توڑ دیتے تھے۔ تو روزے کا بلا عذر توڑنا بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ لیکن اگر آدمی مجبور ہو کہ فرض کرو کسی وقت یعنی کہ ایسی کیفیت میں رہا آدمی کہ اس کو روزہ نبھانا مشکل ہو گیا، سخت بھوک پیاس ہے اور اس کے لیے بہت مشکل ہو رہی ہے روزہ نبھانے میں، تو اس کیفیت میں آدمی روزہ توڑ سکتا ہے، لیکن توڑا ہوا روزہ اس کو بعد میں اس کو قضا کرنا ہوگا۔ تو یہ تھی وہ چند چیزیں جس میں روزہ توڑنے کی اجازت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بیان کرتے چلے جائیں کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، بہت اہم مسئلہ ہے بھی۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ کھانا پینا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آدمی جان بوجھ کر پانی کا ایک قطرہ بھی اپنے گلے میں اتار لے تو روزہ ٹوٹ گیا، جان بوجھ کر کہ سرسوں کے دانے کے برابر بھی معمولی سی چیز نگل لی، گلے میں اتار لی تو روزہ ٹوٹ گیا۔ اور اس لیے آپ سے فرماتے ہیں کہ وضو کرتے ہوئے ویسے تو پانی ناک میں اوپر تک چڑھانا چاہیے، لیکن روزے کی حالت میں احتیاط کرنی چاہیے کہ کہیں پانی اندر نہ چلا جائے۔ تو کھانا پینا کسی بھی شکل میں کیوں نہ ہو، معمولی سے معمولی بھی کیوں نہ ہو، اگر جان بوجھ کر کھایا پیا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور جس ہم نے بتایا ہے کہ جان بوجھ کر بلا عذر توڑنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اگر جان بوجھ کر نہیں، وضو کرتے کرتے آپ کے اختیار کے بغیر ہی پانی اندر چلا گیا
چاہتے نہیں تھے لیکن پانی اندر چلا گیا، آپ کے اختیار نہیں تھا، تو کیا روزہ ٹوٹے گا؟ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح کسی نے بھول کر کچھ کھا پی لیا، نبی کے مسئلہ فرماتے ہیں کہ جس نے بھول کر کچھ کھا پی لیا اپنے روزے کو مکمل کرے، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کھلایا پلایا ہے، تو بھول کر بھی کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ کھانے پینے کے معاملے۔ اسی طرح وہ چیزیں جو کھانے پینے کے معنی میں ہیں، کیا مطلب کہ جو کھانے پینے کا مقصد جس سے پورا ہو جاتا ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ آپ ڈرپ لگاتے ہو گلوکوز وغیرہ کی انرجی حاصل کرنے کے لیے، اس طرح سے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو انرجی مل جاتی ہے، آپ کو کھانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو ایسی ڈرپ لگانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ ویسے بیماری کا انجیکشن لگاتے ہو، کوئی تکلیف ہے، بیماری ہے، بخار ہے، کچھ طرح کا انجیکشن لگاتے ہو، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وہ دوائی ہے، صرف وہ غذا نہیں ہے، خوراک نہیں ہے۔ لیکن جس انجیکشن کے اندر خوراک ہے، آپ کو انرجی مل رہی ہے، آپ کو کھانے کی ضرورت نہیں رہتی اس کے بعد، تو ایسا انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ ہر وہ چیز جو کھانا پینا ہے یا کھانے پینے کے مقصد کو پورا کر رہی ہے، اس کے معنی میں ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح عورت سے، بیوی سے ہم بستری کرنا روزے کی حالت میں، ویسے آدمی بیوی کے ساتھ بیٹھ اٹھ سکتا ہے، بوس و کنار کر سکتا ہے، لیکن ہم بستری کرنا، اس سے روزہ نہ کہ صرف ٹوٹ جاتا ہے بلکہ اس کے کرنے پر بہت بڑا کفارہ بھی ہے۔ کیا ہے؟ غلام کو آزاد کرنا۔ وہ غلام تو نہیں آج، پھر کیا کرنا ہے؟ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا ہے، 2 مہینے کے لگاتار روزے، بغیر ایک روزہ بھی چھوڑے۔ اگر کوئی نہ رکھ سکتا ہو، رکھنے کی طاقت نہ ہو، تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یہ اس کا کفارہ ہے۔ اگر کوئی اپنے روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کر لے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر کسی کو سوئے ہوئے احتلام ہو جاتا ہے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹے گا؟ ہاں، اس کا روزے پر کوئی اثر نہیں۔ کس لیے؟ کہ وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ سویا ہوا تھا، احتلام ہو گیا، اس کے بغیر اختیار کے ہوا ہے۔ اسی طرح جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے وہ قے آنے سے، قے کرنے سے، بلکہ قے آنے سے نہیں، قے کرنے سے۔ قے وومٹنگ جو ہوتی ہے، آدمی جان بوجھ کر بعض اوقات گلے میں انگلی ڈالتا ہے، کوئی چیز سونگھتا ہے، دیکھتا ہے، اس کو وہ وومٹنگ ہوتی ہے، قے آتی ہے۔ آپ بتاتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر قے کی وہ روزے کو قضا کرے، یعنی اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ لیکن جس کو ویسے قے آ گئی اس کے بغیر اختیار کے، اس کا روزہ صحیح ہے، اس کے روزے پر کوئی اس کا اثر نہیں ہے، یعنی کہ اس کا روزہ صحیح ہے۔ لیکن اگر جان بوجھ کر کی ہے قے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سنگی لگانے سے، جس کو حجامہ کہتے ہیں، حجامہ کرنا، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس نے روزے کی حالت میں حجامہ کیا، وہ سنگی لگاتے جو خون نکالتے ہیں، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی سنگی کے معنی میں ایک اور چیز ہے جو آج کل ہمارے ہاں عام ہے، وہ کیا ہے کہ بلڈ دینا۔ بلڈ کی ضرورت ہے کسی کو دینے کی، بلڈ بینک وغیرہ میں جو دیا جاتا ہے، تو بلڈ جو ہے اس کو زیادہ بلڈ جو دیا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے بلڈ ٹیسٹ کرنے کے لیے جو نکالا جاتا ہے، معمولی تھوڑا سا ہوتا ہے، کچھ چند ملی، اس سے کوئی روزے پر اثر نہیں پڑتا، روزہ صحیح ہے۔ لیکن بعض اوقات 300 ملی، 200 ملی، 250 ملی، اس طرح وہ خون نکالا جاتا ہے کسی کو دینے کے لیے، سمجھے نا؟ تو یہ خون اگر آدمی نکلواتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کیوں؟ کس لیے؟ کیونکہ یہ بھی سنگی لگانے کے معنوں میں ہے، تو اس میں اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس لیے آدمی کو روزے کی حالت میں بلڈ نہیں دینا چاہیے، الا کہ اگر کوئی بیمار ہو، پیشنٹ ہو اور فوری ضرورت ہو تو دے سکتا ہے، اور اس کو روزے کا بعد میں روزے کو قضا کر لے گا۔ تو سنگی لگانے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور بھی کچھ چیز ہے جس سے روزہ ٹوٹتا ہے، اور اس کے علاوہ بعض میڈیسن ہے کہ اس کے بارے میں ہے کہ کس میڈیسن سے روزہ ٹوٹتا ہے، کس سے نہیں ٹوٹتا۔ ہم ذکر کیا ہے کہ جو میڈیسن عام علاج کے لیے ہوتی ہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر آپ انجیکشن کی شکل میں لیتے ہو، یعنی کہ کھاتے ہو، کھانے سے روزہ ٹوٹے گا چاہے کچھ بھی ہو، لیکن اگر انجیکشن کی شکل میں کوئی میڈیسن لیتے ہو جس کے اندر کوئی انرجی نہیں ہے، کوئی خوراک نہیں ہے، کوئی غذا نہیں ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن ایسی انجیکشن جس کے اندر کوئی انرجی ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں کیوں نہ ہو، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔
اسی طرح بعض اوقات وہ انڈوسکوپی کی جاتی ہے منہ کے ذریعے سے، اور بعض اوقات نیچے سے انتڑیوں کا، اس میں بھی اگر تو صرف وہ آلات جو ڈالے گئے ہیں خالی ہیں، اس کے ساتھ کوئی آئل وغیرہ کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، سمجھے نا۔ لیکن اگر اس کے ساتھ کوئی ایسی آئل ایسی چیزیں لگی ہیں کہ جو جسم کی طاقت دینے کا ذریعہ بن سکتی ہو، تو اس سے علماء کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ روزہ توڑنے والی چند چیزیں ہیں، لیکن اس کی شرط کیا ہے کہ آدمی ان چیزوں کو جان بوجھ کر کرے، پتہ ہو کہ اس سے روزہ ٹوٹتا ہے پھر بھی کرے، یاد ہو اس کو کہ روزہ کی حالت پھر یہ چیزیں کرے، اور اسی طرح سے اس کو اپنے اختیار سے کرے، اپنے اختیار سے کرے تو روزہ ٹوٹے گا۔ اچھا، روزے کی حالت میں اگر آپ کو دانت نکلوانے کی یا دانت کا کوئی ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑ گئی، کروا سکتے ہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ آدمی اس چیز کو روزے کے بعد کرے، کیونکہ روزے کی حالت میں پانی وغیرہ جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر آدمی محسوس کرتا ہے کو تکلیف زیادہ ہے تو وہ کروا سکتا ہے، احتیاط اس چیز کی کرے کہ پانی گلے میں نہ جانے پائے، گلے سے پانی نہ اترے، اس چیز کی احتیاط کرے۔ تو اگر اس کو کہ اس چیز کی احتیاط کرتے ہوئے اگر وہ کرواتا ہے تو اس کو روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ اس کا صحیح ہے۔ روزے کی حالت میں سرما لگانا، کو آنکھوں میں دوائی ڈالنا، کان میں کوئی قطرے ڈالنا، اس سے کوئی روزے پر اثر پڑتا ہے؟ ان چیزوں سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لیکن ناک کے قطرے، گلے کے قطرے، ظاہری بات وہ کہاں جائیں گے؟ معدے میں جائیں گے، اس سے روزہ ٹوٹے گا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ آنکھوں کے قطرے، کان کے قطرے، ان چیزوں سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن ناک میں، گلے میں کوئی اگر چیز لیتے ہیں، کوئی بھی کسی طرح کی دوائی لیتے ہیں قطروں کی شکل میں، تو اس سے روزہ ٹوٹے گا۔ آپ انہیلر کرتے ہو یا آکسیجن لیتے ہو، تو اس سے روزہ ٹوٹے گا؟ ہاں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کس لیے؟ کیونکہ یہ آکسیجن یا انہیلر جو آپ کے معدے میں نہیں جاتا، کہاں جاتا ہے؟ آپ کے پھیپھڑوں میں، آپ کی سانس کی نالیوں میں، تو اس لیے اس کا روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو روزے کے حالت میں انہیلر لیا جا سکتا ہے، آکسیجن لی جا سکتی ہے۔ تو آج انشاءاللہ اسی پر اتفاق کرتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ انشاءاللہ آنے والے درسوں میں ہم مزید باقی احکامات بیان کریں گے۔